اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج ہم اللہ کے سپاہی کی سیریز میں شروع کر رہے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سپہ سالار کا شوق جہاد اس کے ایک ایک سپاہی کی رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ جب اس نے جہاد کے لیے اپنے پرچم کھولے تو ہر سپاہی جام شہادت پینے کے لیے بے تاب نظر آتا تھا۔ اسلام کے وہ جرنیل جس نے قبلہ اول کو کفر کے خونی پنجوں سے آزاد کروایا۔ جولائی کا مہینہ تھا، دھوپ لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تپتی ہوئی پتھریلی زمین پر چلتے چلتے پیادہ فوج کے پاؤں جھلس سے جاتے تھے اور وہ سواروں کا ساتھ نہ دے پاتے تھے۔ آخر شام ہو گئی مگر اسلامی لشکر کا کوسوں پتہ نہ تھا۔ رات انہوں نے راستے میں پڑاؤ ڈالا، جی بھر کے پانی اور پاڑ کے سو رہے۔ اگلے دن منہ اندھیرے اٹھ کر پھر کوچ بول دیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور اسلامی لشکر کا سپہ سالار اسی دن کا انتظار میں تھا۔ آخر انہیں دور سے طبل جنگ سنائی دیا اور اسلامی پرچم لہراتا نظر آیا۔ پھر ایک نعرہ بلند ہوا، مسیح لشکر صلیب الثبوت اٹھائے آگے بڑھا۔ لوبیا کے گاؤں کے قریب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ مقام پہاڑ کی دو چوٹیوں کے درمیان تھا جو قرن الحطین کہلاتی ہیں۔ اسلامی لشکر اور مسیح افواج کے آمنے سامنے کی وجہ ایک خبیث نظر شخص تھا جو کہ ریجنالڈ کے نام سے معروف تھا۔ یہ شخص کسی عیسائی امیر کی بیوی کو اغوا کر کے انطاکیہ لے بھاگا تھا اور اس کے بعد انطاکیہ کا حاکم بن بیٹھا تھا۔ اس کامیابی سے اس کے حوصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ ایک مرتبہ اس نے مسلمان حکمران سلطان نور الدین محمود سے ٹکر لینے کی جرات کی اور گرفتار ہو کر 15 سال کا قید میں رہ چکا تھا۔ دوستو، رہائی ملنے پر اسے کرک کا قلعہ دار بنا دیا گیا۔ اس کو مصر سے آنے جانے والے مسلمان تاجروں اور غریب حاجیوں کے قافلے لوٹنے میں خاص مسرت حاصل ہوتی۔ ایک دفعہ تو اس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا منصوبہ بنا لیا تھا اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس کی تفصیل عیسائی مصنف لین پول نے یوں لکھی ہے: ریجنالڈ نے جزیرہ نما عرب پر فوج کشی کا ارادہ کیا تھا تاکہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس کو مسمار کر دے۔ اس غرض سے اس نے خاص جہاز تیار کرائے تھے جن کے ٹکڑے الگ کر کے انہیں دوبارہ جوڑا جا سکتا تھا۔ ان ٹکڑوں کو وہ اپنے قلعہ کرک سے عقبہ کے ساحل پر لے گیا اور انہیں جوڑ کر جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا اور ایزاب پر چھاپا مارنے نکلا جو بحیرہ کلزم کے افریقی ساحل پر واقع ہے۔ دوستو، پھر اس نے 2 جہازوں کو بیچ میں ڈال کر بندرگاہ ایلا کا راستہ بند کر دیا۔ مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو ان کا بحری بیڑا ریجنالڈ کے تعاقب میں نکلا۔ اس بیڑے کا امیر الجیر لولو تھا۔ لولو نے آتے ہی ایلا کا بحری راستہ کھول دیا، پھر اپنی ساری فوج کو بندرگاہ الہورا تک لے آیا۔ ریجنالڈ نے اسی بندرگاہ سے مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسلامی فوج کو آتا دیکھ کر فرنگیوں کے ہوش اڑ گئے اور جہازوں سے اتر کر پہاڑوں کی طرف بھاگے۔ لوگوں نے بدوؤں سے گھوڑے لے کر اپنے سپاہی ان کے پیچھے روانہ کیے۔ دشمنوں کو باغ اور غار میں جا پکڑا اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے۔ لولو نے کسی کو جان کی امان نہ دی مگر ایک شخص بچ نکلا جو ریجنالڈ تھا۔ کرک واپس پہنچ کر وہ اپنی قوت مجمع کرتا رہا اور حسب معمول قلعہ کے قریب سے گزرنے والے قافلوں کو لوٹنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن قلعہ میں شادی کی ایک تقریب تھی۔ ملکہ سبل کی بہن شہزادی ازابیل کی شادی ریجنالڈ کے کسی عزیز کے ساتھ ہو رہی تھی۔ جب رات بھیگ چکی تو دلہا دلہن کو قلعے کے ایک برج میں پہنچا دیا گیا اور قلعہ پر سناٹا چھا گیا۔ اچانک رات کی تاریکی میں نکارے پر چوٹ پڑی اور تلواریں کھنکنے لگیں اور یا اہل اسلام یا اہل اسلام کا نعرہ فضا میں گونجنے لگا۔ دوستو، اسلامی لشکر ریجنالڈ سے مکے پر حملے کا انتقام لینے آن پہنچا تھا۔ اس نے ریجنالڈ کے سپاہیوں کو سنبھلنے کی مہلت نہ دی اور قلعے کے بیرونی احاطے پر دھاوا بول دیا۔ ریجنالڈ کے سپاہی بھاگ کر قلعے میں گھس گئے اور اس کا پل اڑا دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق کے سامنے منجنیقیں نصب کرا دیں، لیکن جب لشکر اسلام کے کمانڈر کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے حملے سے شادی کی کسی تقریب میں خلل واقع ہوا ہے اور حصار کے اندر ایک برج میں دلہا دلہن ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس نے حکم دیا کہ اس برج کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ قلعہ کا محاصرہ کوئی مہینے بھر جاری رہا۔ اتنے میں تبریہ کا حاکم ریمنڈ کمک لے کر پہنچ گیا۔ اس نے سپہ سالار سے ملاقات کی اور 5 سال کے لیے عارضی صلح ہو گئی۔ 1184 عیسوی کے شروع میں سپہ سالار سرحد سے واپس چلا گیا، لیکن ریجنالڈ جیسے رازن کی نظر میں قول و پیما کی بھلا کیا وقت ہو سکتی تھی۔ جب اس کو خبر ملی کہ تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ قاہرہ سے آیا ہے اور اس کے قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے اس قافلے پر دھاوا بول دیا اور اسے لوٹ کر تاجروں کو قیدی بنا لیا۔ سپہ سالار نے مطالبہ کیا کہ ان تاجروں کو فوراً رہا کر دیا جائے، لیکن
لیکن نہ تو وہ بیت المقدس کے بادشاہ گائی نے اس کی کوئی پرواہ کی اور نہ ریجنالڈ نے، بلکہ اس قزاق نے تو مکے سے آنے والے حاجیوں کے ایک اور قافلے پر بھی حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے فریاد کی تو ریجنالڈ بولا، کہاں ہیں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلاؤ نہ انہیں اپنی مدد کے لیے۔ پھر اس نے بڑی صفاقی سے قافلے کو لوٹ لیا اور بہت سے حاجیوں کو شہید کر ڈالا۔ سپہ سالار کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ اس نے کہا، انشاءاللہ اس شخص کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ سپہ سالار کا شوق جہاد اس کے ایک سپاہی کی رگ و پے میں سرایت کر گیا تھا۔ جب اس نے جہاد کے لیے اپنے پرچم کھولے تو ہر سپاہی جام شہادت پینے کے لیے بےتاب نظر آتا تھا۔ سپہ سالار نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک صلیبیوں کی فوج طاقت کا قلع قمہ نہیں ہو جائے گا اور یہ غاصب سرزمین مقدس خالی نہ کر جائیں گے، وہ دم نہیں لے گا۔ دوستو، ادھر صلیبیوں کو بھی چاروں طرف سے فوجی مدد مل رہی تھی اور وہ جوک در جوک میدان کارزار میں پہنچ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کی فوجیں صفوریا کے چشموں تک پہنچ گئیں، جن کے آگے میلوں بنجر میدان پھیلا ہوا تھا۔ نزدیک و دور نہ کوئی ندی تھی اور نہ کہیں سبزہ۔ صلیبی لشکر کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی تھی۔ اس میں شامی فرنگیوں کے قریب تمام سردار شامل تھے۔ سب کے سب اسلامی سپہ سالار سے ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے میدان میں نکل آئے تھے۔ بالآخر انہیں خبر ملی کہ سپہ سالار دریائے اردن پار کر چکا ہے اور ان سے صرف 15 میل دور تبریا کی بلندیوں میں خیمہ زن ہے۔ وہ اپنے ساتھ 25,000 کا لشکر جرار لے کر نکلا تھا اور اپنے بڑے لڑکے ملک الفاضل کی سرکردگی میں ایک مختصر سی فوج تبریا پر حملہ کرنے کے لیے کولیلی کی طرف روانہ کر دی تھی۔ اس فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور ایک ہی دن میں اس کی بیرونی فصیل پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں ریمنڈ کی بیوی اور فوج گھر گھیر کر رہ گئی۔ اس خبر سے عیسائیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے فوراً ایک مجلس مشاورت منعقد کی تاکہ لڑائی کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ ہو سکے۔ شاہ گائی میں مقابلے کی جرأت نہ تھی، اس لیے اس نے لڑائی میں پہل کرنے کی مخالفت کر دی۔ تبریا کا فرما روا ریمنڈ بڑا دور اندیش آدمی تھا اور سپہ سالار کی فوجی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ تھا۔ وہ بولا، دشمن چاہے تبریا پر قبضہ کر کے میرے اہل و عیال کو گرفتار ہی کیوں نہ کر لے، مگر پیش قدمی ہرگز نہ کی جائے۔ کچھ اور سرداروں کا مشورہ بھی یہی تھا، لیکن شام کو ریجنالڈ اور ٹیمپلروں کا سردار ڈی ریڈ فورڈ چپکے سے شاہ گاہی خیمے میں جا پہنچے اور اسے پیش قدمی پر رضامند کر لیا۔ پھر اگلے دن سویرے ہی صلیبیوں نے کوچ بول دیا۔ ادھر سپہ سالار کے مشیر بھی لڑائی کے خلاف تھے، لیکن سپہ سالار نے کہا، اللہ کی رضا پر بھروسہ رکھو اور حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد شاید دشمن کا اتنا بڑا لشکر کبھی اکٹھا نہ ہو سکے۔ مسیح سردار اس زوم میں چلے تھے کہ دوپہر تک مسلمانوں کو جا لیں گے اور شام تک ان کا صفایا کر دیں گے۔ انہیں موت نے ایسا دھکا دیا کہ وہ اندھا دھند اس لک کو دک میدان میں بڑھے چلے جا رہے تھے جو صفوریا کے چشموں کے آگے پھیلا ہوا تھا۔ کرک کے بھیڑیے کو جب اسلامی فوج کی تعداد کا علم ہوا تو ہنس کر کہنے لگا، لکڑیاں جتنی زیادہ ہوں آگ اتنی ہی زیادہ جلے گی۔ دونوں لشکروں کے آمنے سامنے آنے کا پس منظر یہی تھا اور اب دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پے تھے۔ صلیبیوں نے ایک زوردار حملہ کیا اور مسلمانوں نے ان کے حملے کو روک کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ دن بھر گمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ فرنگیوں نے سر توڑ کوشش کی کہ مسلمانوں کی صفوں کو درم برم کر کے اسی دن لڑائی ختم کر دیں، لیکن مجاہدین اسلام اپنی جگہ ڈٹے رہے اور دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے رہے۔ رات ہوئی تو فرنگی نڈھال ہو چکے تھے۔ چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی تھی اور وہ ان کے بیچ میں خستہ حال بیٹھے تھے۔ دوسرے دن پھر گمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں نے اس قدر جوش و خروش سے حملہ کیا کہ عیسائی لشکر میں افراتفری پھیل گئی۔ ریمنڈ نے یہ صورتحال دیکھی تو ایک مختصر سا دستہ لے کر چپکے سے ساحل کی طرف فرار ہو گیا۔ دوپہر تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عیسائی سمیٹ کر حتین کے ٹیلے پر جمع ہو گئے اور مسلمانوں نے ان پر چاروں طرف سے یورش کر دی۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ناموس رسالت کے محافظ لشکر اسلام کے سپہ سالار اعظم اور امت مسلمہ کے اولوالعزم کمانڈر اس شخص کو دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، صلاح الدین ایوبی کا ایک امریکی سوانح نگار ہیرالڈ لیمپ اس کی اس شاندار فتح کے متعلق لکھتا ہے کہ شاہ گائی کی دعوت پر فرنگیوں کا ایک لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا تھا، لیکن جب جنگ حتین اختتام کو پہنچی تو صلیبی فوج کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ کرن حتین میں صرف قیدی زندہ بچے، باقی سارے مسیح موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور یروشلم کے بہادر نائٹوں کا خاتمہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی اپنی اس فتح کو تائید الہی جان کر ایک عظیم مستقبل کا عنوان سمجھتا تھا اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے اس کو قبلہ اول کی آزادی کے لیے چن لیا۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار ہوئے اور شدت بیماری میں آپ نے دعا کی، یا ذوالجلال والاکرام، اگر میں تندرست ہو گیا تو نصارہ کو عالم اسلام سے نکالنے اور بیت المقدس پر اسلامی پرچم لہرانے میں
اپنی باقی عمر صرف کر دوں گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلاف میں یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بنا۔ یہ خطہ سرزمین انبیاء کے نام سے مشہور ہے۔ بیت المقدس 490 برس تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ جب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ختم ہوا تو دنیا نصارہ نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ سن 1090 میں نصارہ نے تیاری شروع کر دی۔ پوپ پال نے تمام نصارہ کو اس مشن کے لیے آمادہ کیا۔ سن 1096 میں نصارہ کے سرخیل گاڈ فری کی قیادت میں 6 لاکھ نصارہ کے جنگجو اور خونخوار فوج ارض فلسطین میں داخل ہوئی۔ سن 1099 میں صلیبی جنگجوؤں نے بیت المقدس کے دروازوں پر دستک دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ نالائق، نااہل اور بزدل مسلم حکمران نے مقابلہ سے جان چھڑائی۔ نصرانیوں کے ناپاک قدم بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ نصارہ کے خونخواروں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پہلی صلیبی جنگ کا نتیجہ لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام پر منتج ہوا۔ 490 برس تک اسلامی سلطنت کا حصہ رہنے کے بعد اب یروشلم ایک مرتبہ پھر نصارہ کی عملداری میں آ گیا تھا۔ نصرانیوں نے گنبد سے ہلال کو اتارا اور صلیب لٹکا دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ آج ان سے وہ مقدس شہر چھن گیا تھا جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی تھی۔ پھر یہی وہ قبلہ اول تھا جس کی جانب رخ کر کے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثار صحابہ نے کئی سال تک نمازیں ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمان نفاق کا شکار ہوئے تو نصارہ یہاں غالب آ گئے۔ اب جہاد فی سبیل اللہ جیسی نعمت عظمیٰ مسلمانوں سے چھن چکی تھی۔ صلیب غالب آ گئی تھی۔ اب مسلمان کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر تھے جو ان کو متحرک کر کے نصارہ پر ہیبت طاری کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کار خیر کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی میدان میں آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ابتدا میں مصر کی حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو عزم مصمم کر لیا کہ نصارہ کو ارض مقدس سے نکال کر دم لے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے جہاد کی تبلیغ اور شہادت کے فضائل بیان کیے اور پوری مملکت کو ابھارا گیا کہ اللہ کی مقدس سرزمین سے نصارہ کو بے دخل کرنا ہے۔ پھر اسلامی دنیا کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو سلطان تسلیم کر لیا گیا، لیکن مصر، عراق، شام اور یمن کا یہ سلطان پھر بھی اپنے جہادی خیمے میں گامزن رہا۔ صحیح مجاہدین ہی آپ کے درباری تھے اور تلواروں کی تربیت آپ کا مشغلہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کے لیے خالق ارض و سما سے مدد مانگی اور پھر اس مشن کے لیے تیاری کرنے لگے۔ نصارہ کا لیڈر ان دنوں ریجنالڈ تھا۔ یہ ملعون، بد عہد، سفاک اور وحشی تھا۔ حج کے قافلوں کو لوٹ لیتا تھا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر دیتا تھا، قیدیوں کو غلیظ طعنے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اس لعین خبیث نے انتہائی ناپاک جسارت کی اور کہا، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو کہ تمہیں چھڑائے۔ اب سلطان نے عزم مصمم کر لیا کہ اس خبیث کو واصل جہنم کر کے بیت المقدس کو آزاد کروائے گا۔ 583 ہجری کے دوران غازی صلاح الدین مجاہدین اسلام کا لشکر لے کر بیت المقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ نصارہ نے یہ خبر ملنے پر خوب تیاری کی۔ صلیب کے سائے میں عہد و پیما باندھے گئے۔ عیسائیوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے حطین میں خیمہ زن ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے مجاہدین اسلام کو حطین کی جانب پیش قدمی کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین ایوبی منتظر تھے کہ نصارہ حطین سے نکل کر مقابلہ کریں، لیکن ان کو ہمت نہ ہوئی۔ تبریہ کا قلعہ نزدیک ہی تھا اور محفوظ پناہ گاہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کی اور یہ قلعہ فتح کر لیا۔ نصارہ کے لشکر میں صف ماتم بچ گئی۔ ایک مرتبہ پھر صلیب کے سائے میں عہد و پیما باندھے ہوئے نصارہ تبریہ واپس لینے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسی چال چلی کہ مجاہدین کو بلند و بالا مقامات پر تعینات کر دیا۔ نصارہ کی پوری فوج گھیرے میں آ گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سپلائی لائن کاٹ کر ان کی لاجسٹک سپورٹ بند کر دی۔ اب پانی کے 7 چشمے اس کے قبضے میں تھے۔ نصارہ کی صفوں میں بھوک اور پیاس نے راج کرنا شروع کر دیا۔ اب لڑائی شروع ہوئی۔ مجاہدین نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ شدید لڑائی میں 3000 عیسائی واصل جہنم ہوئے اور 30,000 اپنے بادشاہ کی قیادت میں قیدی بنے۔ اس عظیم الشان فتح پر بھی صلاح الدین ایوبی کے دل میں ذرا برابر غرور نہ آیا۔ آپ گھوڑے سے اترے اور اپنی جبین کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کی اگلی منزل بیت المقدس کی فتح تھی۔ نصارہ کا فرما روا اور صلیب اب سلطان کی قید میں تھے۔ سلطان نے مجاہدین کی تنظیم نو مکمل کی، راستے کے تمام رکاوٹیں دور کی اور پیش قدمی کرتے ہوئے یروشلم کے دروازوں پر دستک دی۔ مجاہدین اسلام سے ولولہ انگیز خطاب کیا اور جہاد کے فضائل سے آگاہ کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ 91 سال سے بیت
بیت المقدس نصارہ کے ناپاک قبضہ میں ہے اور یہاں کفر شرک کی حکمرانی ہے، ایک دن بھی اس کی عبادت نہیں ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے عزم مصمم کرتے ہوئے کہا، جب تک بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا نہ نصب کر دوں اس وقت تک نصارہ کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ فتح میرا مقدر بنے یا میرے پر خچے اڑ جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے نصارہ کو للکارا، اپنی سپاہ کو مختلف ذمہ داریاں سونپ دیں۔ مکمل ذہنی اور جسمانی تیاری کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا۔ چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے نعرے گونجنے لگے۔ شہادت کی طلبگار مسلم سپاہ مرنے مارنے پر تل گئی۔ اب عام پیش قدمی شروع ہوئی، رکاوٹ بننے والا ہر صلیبی واصل جہنم کیا جانے لگا۔ نصارہ نے بیت المقدس کے ارد گرد فصیل بنائی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ جلد ہی ہزاروں صلیبیوں کی ناپاک لاشوں سے یہ خندق بھر گئی۔ مجاہدین نے صلیب کو گرا دیا۔ مجاہدین شہر میں داخل ہونے لگے۔ شکست خوردہ نصارہ کا فرما روا صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور امان طلب کی۔ نصرانی فرما روا 91 سال پہلے والے نصرانی ظلم و ستم کو بھول گیا تھا، جب نصرانی نے یروشلم پر قبضہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی چونکہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا، لہذا فاتح بدر و حنین کی پاکیزہ سنت پر عمل درآمد کرتے ہوئے نصارہ کو عام معافی دے دی۔ نصارہ سے اسی حسن سلوک کا مظاہرہ سیدنا عمر فاروق نے بھی 600 سال قبل کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی کم فدیہ وصول کیا، ناداروں کا فدیہ بیت المال سے ادا کیا۔ نصارہ کے فرما روا کی اہلیہ کو سارے مال و اسباب اور خدام سمیت آزاد کر دیا۔ 91 سال بعد بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ اس عظیم و شان فتح نے مسلم سپاہ کا سر فخر سے بلند کر دیا اور دنیا نصارہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ نصارہ نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ پوپ پال اور پادریوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جذبات ابھارے گئے۔ نصرانی شاعروں نے مرثیہ لکھے، بڑے بڑے چرچ شام غریبہ کا منظر پیش کرنے لگے۔ نصارہ نے اپنی آمدنی کا 10% جنگی طیاروں میں جھونک دیا اور اس ٹیکس کا نام اشر صلاح الدین رکھا اور لاکھوں کا لشکر تیار کیا گیا۔ سال 585 ہجری کے دوران یورپی ممالک سے یہ ٹڈی دل لشکر یروشلم پر قبضہ کے لیے روانہ ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی ان کے منتظر تھے۔ آپ کی قیادت میں مجاہدین اسلام اعلاء کلمت اللہ کے لیے جان کی بازی لگا کر رتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے تیار تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اتنی زبردست پلاننگ کی کہ نصارہ کے لشکر کو راستے میں ہی الجھا کر اور لمبی جنگ کے ذریعے بے دست و پا کر دیا جائے تاکہ وہ یروشلم تک پہنچ ہی نہ پائے۔ تمام تدبیراتی عوامل کو مد نظر رکھتا ہوئے صلاح الدین ایوبی ساحل عقا پر خیمہ زن ہوا۔ لاکھوں نصرانی جتھے ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مجاہدین اسلام کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر لگا دیا تاکہ شہریوں کی حفاظت ہو، اور باقی مجاہدین کو لے کر نصرانیوں کے عقب میں خیمہ زن ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے پلٹ جھپٹ کر نصرانیوں کو ان کے عقب سے خون میں نہلانا شروع کر دیا۔ خود صلاح الدین ایوبی مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے نصارہ پر شب خون مارتے اور ان کی صفوں کو چیر کر ان کے دلوں پر ہیبت طاری کر دیتے تھے۔ عقا کی محافظ فوج بھی نصارہ پر شب خون مارتی رہتی۔ ہر تازہ حملے میں سینکڑوں نصرانی واصل جہنم ہوتے رہے۔ عقا پر 7 لاکھ نصرانی حملہ آوروں کی امداد کے لیے روزانہ یورپ سے نئے جتھے وارد ہوتے رہتے تھے۔ عقا کی جنگ 3 سال تک جاری رہی۔ ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے، ان کے لاکھوں کے لشکر کی کمر ٹوٹ گئی۔ عیسائی دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ایک اور تدبیراتی چال کے ذریعے عقا شہر سے مسلم مجاہدین کو واپس بلا لیا گیا تاکہ یروشلم پہنچنے تک نصارہ کا زور ختم ہو جائے۔ عقا اور یروشلم کے درمیان ایک اور قصبے میں صلاح الدین ایوبی اور نصارہ کی جھڑپیں ہوئیں۔ یہاں بھی ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے۔ اب ان میں سلطان کا مقابلہ کرنے کی اہلیت ختم ہو گئی تھی۔ ان گنت وسائل اور لاکھوں سپاہی صلاح الدین ایوبی کا کچھ نہ بگاڑ سکے تھے۔ نصارہ کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ اس عرصہ میں تو ہم اتنے وسائل اور سپاہ کے ساتھ پورا ایشیا فتح کر سکتے تھے۔ اسی غم و فکر میں فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی سپاہ سمیت ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ رچرڈ خود بھی بد دل ہو گیا۔ اب رچرڈ صلاح الدین ایوبی سے صلح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں قاصد بھیجا اور لاکھوں فوجیوں کے کمانڈر ان چیف نے صلاح الدین ایوبی سے بیت المقدس حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ سلطان نے جواب دیا کہ جب تک ایک بھی مسلم مجاہد زندہ ہے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رچرڈ نے صلح سے مایوس ہو کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب قدم قدم پر صلاح الدین ایوبی اور مجاہدین نے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ ہزاروں نصارہ واصل جہنم ہوئے۔ رچرڈ کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو طلب کیا اور ان کا مشورہ مانگا۔ سب کمانڈروں نے رچرڈ کو مشورہ دیا کہ واپس جانا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین کی موجودگی میں ہم بیت المقدس کو تسخیر نہیں کر سکتے۔
ناکام و نامراد رچرڈ نے سلطان سے صلح کی درخواست کی۔ سلطان نے اپنے پسندیدہ شرائط پر اس کی درخواست قبول کر لی۔ لشکر نصارہ کے سربراہ نے صلیب کی واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے انکار کر دیا۔ رچرڈ کی کوئی بھی شرط تسلیم نہ ہوئی اور وہ ناکام و نامراد واپس لوٹنے لگا۔ واپس لوٹتے ہوئے رچرڈ زار و قطار رو رہا تھا اور اپنے منہ کے سامنے ڈھال رکھ کر کہہ رہا تھا، میں جس شہر کو فتح کرنے آیا تھا اب اس کی طرف دیکھنے کے بھی لائق نہیں رہا۔ شہادت کے متمنی صلاح الدین ایوبی نے جنگوں سے فراغت کے بعد حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، لیکن سخت بیمار ہو گئے اور 1193 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے بعد اس صلاح الدین ایوبی اسلام کی ملکیت میں 50 درہم سے بھی کم دولت تھی۔ آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کا جہادی کردار ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ہمت و شجاعت اور استقلال مسلم کمانڈروں کے لیے بہت بڑا عسکری سبق ہے۔ ان کی خیمہ کی زندگی اور جہاد سے وابستگی زرعی مثالیں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ ان کا سادہ خیمہ آج پورے عالم اسلام کے سالار انصار کو بھی پیغام دیتا ہے کہ نمائشی زندگی سے گریز کریں۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی سبق سکھاتی ہے کہ ہم ہمتاً شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ سچی پیروی میں ہی ہماری دنیائی اور اخروی فلاح ہے۔ سلطان کے دل میں جہاد کا شوق اور محبت انہیں حد تک تھی کہ سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے اسے کسی کام سے رغبت نہیں تھی۔ آج کے دور میں ماڈرن افواج کے کمانڈر جب اپنی ماتحتوں کو جنگی احکامات دیتے ہیں تو آخری آدمی آخری گولی تک کا حکم دیتے ہیں۔ آج سے 1000 سال پہلے سلطان غازی صلاح الدین نے اس کا عملی ثبوت دیا تھا۔ جب رچرڈ کو صلاح الدین ایوبی کے اس ارادے کا علم ہوا تو اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ المختصر، سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو بحال کیا۔ انہوں نے زندگی بھر کسی یہودی، نصرانی، سبائی یا رافضی سے دوستی نہیں کی۔ اس کی دوستی صرف مسلمانوں اور خصوصاً مجاہدین اسلام کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج پھر ایک غازی صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے جو فرعون وقت اور اس کے حواریوں کو للکار سکے۔ جزاک اللہ خیرہ دوستو، امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کو لازمی دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔